ہمارے جماعت کے نامور محقق مصنف مؤلف جناب الشیخ عبدالمنان راسخ آپ سے مخاطب ہوں گے. ان کے بعد قاری القرآن شیر ربانی حضرت قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. جناب یاسین حیدر صاحب کے خطاب سے قبل الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، اب چھیڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا والیوم بڑھا دینا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی دیں. انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام تساں احباب نے بمقصد گفتگو سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بہترین اور جماعت دے زبردست خطبہ اور علماء اسٹیج تے تشریف فرما ہے وہ انشاءاللہ تساں حضرات دے سامنے بمقصد خطابات فرمیسن. انتہائی مختصر وقت دے اندر میں بھی اپنی چند مروزات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہتا. دعا ہے اللہ تعالی تھوڑا سارا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے سارے تھوڑے واسطے ذریعہ نجات بناوے. کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ اور تقریباً ہر آمن والے خطیب محترم دی زبان تو تساں عظمت صحابہ دا عنوان ہی سماعت کیتے. صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفت، صحابہ کرام دیاں کرامتاں، انہاں دی عظمت، انہاں دی رفت، انہاں دے تذکرے قرآن مجید دی روشنی ہے، نبی کریم دے فرامین دی روشنی ہے. حضرات ان دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ صحابہ دی عظمت بالکل یقینی اور پکی آئی.
صحابہ کرام سارے جنتی ہن اور حقیقی جنت دے وارث ہن الذین یرثون الفردوس رب دی جنت الفردوس دے وارث ہن ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی دی ساری جماعت گویا کہ اللہ دی جماعت ہے اولئک حزب اللہ ان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ کرام نال اللہ کریم راضی ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان دے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ کرام ایمان دے پکے اور سچے اور سچے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا ان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک نہیں کہ نبی کریم دے صحابہ اولئک هم الصادقون دے مصداق ہیں صحابہ دی عظمت صحابہ دا مقام صحابہ دی رفت صحابہ دے چرچے اساں بیان کرن دے محتاج نہیں اساں بیان کرے سوں تا ساڈا اپنا فائدہ ہے اگر اساں بیان نہ کیتا صحابہ دی عظمت ویسے ہی مسلم ہے صحابہ کل بھی عظمت والے صحابہ آج بھی عظمت والے اور صحابہ کرام قیامت تک بلکہ آخرت تک بھی عظمت والے راسن میں صحابہ دی عظمت اندر اگر ایک جملہ تمہارے سامنے رکھا میرے خیال ہے حق ادا تھی پوسی کہ صحابی کو جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ دیکھے اور صحابی رسول دی زیارت کرے اور صحابی رسول دے چہرے تے نظر کرے ہووے ایمان دی حالت اللہ کریم صحابی دے چہرے کو دیکھن دی برکت نال جیڑا بندہ صحابی کو دیکھے اللہ اون دے اوتے جہنم دی بھا جہنم دی اگ حرام کر کے اللہ اون دے اوتے جنت واجب کر دے حضرات صحابہ دی عظمت اتنی اعلی ہے کہ اگر قرآن مجید دے اور آنکھ وچوں باہر کر دیتی ونجے تے شاید قرآن مکمل نہ رہوے تاریخ اسلام وچوں کٹ کیتا ونجے تے تاریخ اسلام مکمل نہ رہوے اج ہی عظیم و شان اجتماع بھری مجمع میں ڈیرہ غازی خان تو آ کے تمام احباب کو میسج دینا چاہنا دسنا چاہنا کہ عظمت صحابہ دی وجہ کیا ہے رفعت صحابہ دی لاجے کیا ہے نبی کریم دے جماعت دے حزب اللہ ہون دی پیسے کیا ہے اللہ نے انہاں کو اپنی جنت دا وارث بنائے وجہ کیا ہے اساں اپنا جانا نچھاور کرتے تیار ہیں وجہ کیا ہے صحابہ ساری آن ہیں صحابہ ساری شان ہیں صحابہ سارا ایمان ہیں وجہ کیا ہے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دی جماعت ہیں وجہ کیا ہے اللہ کریم نے صحابہ دے اوصاف دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر کیتے بے شمار خوبیاں دے مالکان صحابہ بے شمار صفات دے حاملان صحابہ لیکن جیڑی صفت عرشہ والے رب کو پسند آئیے جیڑی صفت دی بنیاد ہے رب کائنات نے نبی دے یارہ کو عزت اور عظمت عطائیے آؤ سنو عظمت صحابہ کانفرنس کہ صحابہ دی عظمت دی وجہ صحابہ دے جنتی ہون دی وجہ صحابہ کرام دے اللہ نال راضی ہون دی وجہ کیا ہے اللہ کریم فرمائے دے بے شمار وجوہات بے شمار اسباب بے شمار خصوصیات کوئی ایسی خصلت تے صفت تے خوبی نہیں جیڑی صحابہ اندر نہ پاتی ہوئی نہیں ہوئے لیکن جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ نے جنتی بنائے جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ کریم راضی ہوئے جیڑی صفت دی بنیاد تے اللہ نے صحابہ کو سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے جیڑی صفت دی بنیاد تے انہاں دا ایمان سارے واسطے نمونہ اور قدوہ ہے حضرات وہ کیڑی صفت ہے اللہ کریم فرمائے دے نبی دے یار نبی دے اصحاب اے او عظیم صفت دے مالکان ہر کام میں چ دیر کر سکدے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان مننے چ دیر اونچا بولو سرے کی سمجھ آ رہی ہے میری تقریر جنہ نے باہر جانا ہوئے پیشاب کرنا ہوئے پانی جانے پینا ہو کیونکہ میرے بعد بڑے عظیم خطبہ موجود ہیں ہو سکتا ہے میری گال توڑی سمجھتی نہ آئے توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے وجہ کیا ہے عظمت صحابہ صدر محترم نے حکم کیتے بھی سرے کیے جی تو سنگو ویسے بھی تو سنگ کافی دیر تو پنجابیت بیانات سننے بیٹھے ہو تو سرے کی نا جو سمجھ آوے چلو توانی نیندر دپٹی جیسی ہے انشاءاللہ آ رہی ہے سمجھ انشاءاللہ عظمت صحابہ کی وجہ کیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون
آواز کھول دے ذرا بھائی جانے دی صحابہ کرام دی میں یہ پرچی میرے ہاتھے چھے انشاءاللہ ٹائم دی پابندی کرے سو توجہ میری طرف کرے سو صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ رفت دی وجہ مقام دی وجہ ہے اللہ کریم فرمے دے نبی دے یاران دی عادت کی صفت ہے انہاں دا مزاج ہے میں اللہ کریم نے انہاں کو کیڑے مزاج دی وجہ تو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے نا یا اللہ صحابہ نال راضی ہوئے وجہ کیا ہی صحابہ دیاں شکلاں دیکھ کے راضی ہوئے اللہ فرمے دیکھو نا صحابہ دے حسب نسب پسند ہے اللہ فرمے دیکھو نا صحابہ دے لباس جنت دے داخلے دی وجہ ہے نا اللہ کریم فرمے دیکھو نا اے پروردگار عالم صحابہ دی عظمت دے دستار دی وجہ کیا ہے اللہ کریم نے فرمائے وجہ ہے جڑے ویلے اللہ کریم دا حکم آویا یا جڑے ویلے پیغمبر کریم دا حکم آویا سمعنا وَأَطَعْنَا نبی کریم دے یاران دی عادت آئی مزاج آئی جڑی حالت اندر ہوئے نا جڑی کیفیت اندر ہوئے نا جڑی صورت پوزیشن اندر ہوئے نا ہر کام میں چھ دیر کر سکتے ہیں اللہ تھی اللہ دے نبی دے فرمان مننے چھ دیر نہ کریں دے جہاد دا میدان ہوئے تاوی سمینا واتانا اگر حضر ہوئے تاوی سمینا واتانا اگر سفر ہوئے تاوی سمینا واتانا تجارت کا میدان ہویا نبی دے یاران دا مزاج سمینا واتانا عقل مننے نہ مننے تاوی سمینا واتانا برادری مننے نہ مننے تاوی سمینا واتانا رسم و رواج مننے یا نہ منن تاوی سمینا واتانا نتیجے دے اندر اللہ کریم نے کیا تمغہ عطا فرمائے اللہ کریم فرمائے دے اللہ دے اللہ دے نبی دی ہر بات منے دے میں والنتیجے دے اندر کیا فرمائے اللہ کریم فرمے دے یہ لوگ جڑے اللہ تھے اللہ دے نبی دی بات منے دے انہاں دا نتیجہ کیا بنے اطاعت دے بدلے دے اندر اللہ تھے اللہ دے نبی دی بات دی قدر کی تھی نے اللہ کریم نے کیا نتیجہ بنائے ہم المفلحون صحابہ دی عظمت دی وجہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان مننے چ دیر بولو سارے بولو نا ذرا دیر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں جیڑی بات آونیا دلیل یہ حد دعویٰ دلیل تے بات ختم صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ آئی صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سب کہہ دو رضی اللہ کہہ دو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں کچھ ساتھی میرے گھرج بیٹھے ہوئے ہیں اجاں شراب دی حرمت دا اعلان نہیں ہویا ساتھی بے کے شراب بنائی بیٹھن شراب بندے مٹکے بھرے ہوئے ہیں شراب بیٹھے پیندن تے حال حرمت دا اعلان نہیں ہویا حضرت انس فرمائیں اچانک کی میں اعلان ہوئے آواز ودی ہوندی آئی اعلان وداؤں دائی ساتھیاں کی انس پتہ کر کیڑی شہدہ اعلان ہے کون منادی کرنوالا کون اعلان کرنوالا حضرت انس آدن میں باہر آیا ہوں میری نظر پہ گئی حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ودے کرندن تے لوگیں کو آدھے ودن یا ایوہ الناس حرم الخمر حضرت بلال ودے آدن کے لوگوں شراب حرام کر لیتی گئی ہے اللہ کریم نے شراب دی حرمت دا اعلان کر لیتے اللہ کریم دا قرآن آگئے ہوئے تے جناب رسول کریم دا میں قاصد بن کے آیا حضرت انس آدن میں جنے بلے اپنے گھر دے اندر آیا آ کر کے دوستاں کو عرض کیتے میں حضرت بلال ودے اعلان کریں دے تے اللہ دے پیغمبر دا فرمان آگئے ہوئے آج دے بعد شراب حرام ہو گئی ہے صحابہ نے ہی نہیں آکھیا اے شراب جری
جڑی اسا بنا کے مٹکے بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں چلو یا ختم کر گھندے ہیں ایندہ واسطے کہنا پہ استعمال کرے سو این کو انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے ود کل کے عمل پہ کرے سو ایڈو اللہ تھی اللہ دے پیغمبر دا فرمان آ گئے شہرہ صحابہ کرام نے شرابہ دے مٹکے توڑ دیتے تے شہادت انگلیوں اپنے منہ چپا کے اپنے میدے تک پہنچا کے الٹی تک کہہ کر کے بار ودے کر دیا اللہ نے سچ فرمائے سمعنا وَأَطَعْنَا جنابی اللہ تے اللہ دے رسول دا ڈرا ہویا جنابی رب تے رب دے رسول دا حکم ہویا جنابی قرآن تے حدیث دی بات ہویا صحابہ ہر کام میں چھ دیر کر سکتے ہیں اللہ تے اللہ دے نبی دے فرمان مننے چھ دیر نہ کریں دے جنے ویلے آیت پردہ نازل ہوئی ہے توجہ ہے ادھر ویکھا جی جڑے ویلے پردے دی آیات نازل ہوئی یعنی یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین نبی کریم علیہ السلام سے اصحاب تاکہ پیغام ربانی پہنچا اللہ دا حکم کہ پردہ کریا کرو انصار دیاں عورتاں تاکہ پیغام پہنچے اللہ کریم دا نبی کریم دا فرمان پہنچے عشاء دا وقت ہے جڑے ویلے آیات کریمہ انصار دے عورتاں تک پہنچی ہے جڑے ویلے پہنچی ہے آیات کریمہ انہیں آکھیا چلو کل کے پردے بنے سو انصار دیاں عورتاں ساری رات کپڑے دے ٹکڑے لب لب کے تے تلاش کر کے چادرہ سینجا رہ گئے تے پیمند لے جا رہ گئے بڑیاں بڑیاں چادرہ بڑھیں جا رہ گئے ساری رات دنیا ستی ہوئی ہے انصار دیاں عورتاں چادرہ پیاں بڑھیں جن تاکہ یدنین علیہن من جلابی بینا تے اتے عمل ہو سکے جڑے ویلے صبح دی اذان ہوئی ہے انصار عورتاں چادرہ لپیٹ کے امام کائنات دی اقتداء نماز پڑھن گیا کھڑیان حضرات صحابہ میں نا یا صحابیات میں نا اللہ تھی اللہ دے رسول دا جدا فرمان ہویا فوراً عمل چا کریں دیان جنگ احد دے بعد دا دوجا دیئے 70 صحابہ شہید ہو گئے امام کائنات دے دند مبارک شہید ہو گئے اللہ دے پیغمبر دا سر زخمی ہو گئے حضرت حمزہ دی شہادت ہو گئی ہے صحابہ کرام پریشانی دے عالم چن جڑے صحابہ زندہ حیات ہیں وہ زخمہ دی حالت چن اچانک اللہ کریم نے فرمائے میرے پاک پیغمبر جی پروردگار عالمہ مکہ آئیں کافریں دا ارادہ ہے مدینے تے چڑھائی کرن دا مدینے تے حملہ کرن دا مدینے دی اٹنال اٹوجاون دا تیرے نبی دے یاریں دا کیا انداز ہے تیرے صحابہ کرام دا کیا مزاج ہے اگر مکہ دے کافر حملہ آور ہوئن یہ اگو دفاعی پوزیشن بھی بنا سکتے یا کہنا ایڈو آڈر ہے ایڈو حکم ہے امام کائنات نے صحابہ کو آواز نہیں تھی صحابہ جڑے انداز نال توڑ کے آئے اللہ نے وہ انداز قرآن کریم اس بیان فرمایا سورت نو سورت آل عمران آیت نمبر 171 ہے اللہ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح اللہ کریم فرمائے دے صحابہ زخمہ کے چورن صحابہ پریشانی دے عالم جن ایڈو اللہ تھے اللہ دے نبی دا فرمان ہے ذرہ برابر بھی دیرنے کی دی چوتھی دلیل حضرت عمر پاک صحیح البخاری ہے حضرت عمر پاک دی حکومت دے ہوتے بندہ بے جا تنقید کرن لگ گئے حضرت عمر غصہ ہو گئے قریب آکی وہ کوڑے مارنا حضرت حور بن قیس نال بیٹھے ہوئے نا اچانک حضرت عمر دے کان دے قریب ہو کے اللہ دے قرآن دی آیات کریمہ پڑھی نے خُذِلْ عَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ حضرت عمر دا فوراً غصہ ختم ہو گئے اللہ فرمائے دے نبی دے یاران دائے اندازہ صحابہ دائے مزاجہ صحابہ کرام دائے وطیرہ انہاں دی عادت ہے میں اللہ تعالی راضی ہویا وہ جنہ بھی جیڑا بھی کوئی مسئلہ ہویا اللہ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہویا فوراً عمل جا کریں دیا ان یقولو سمعنا و اتانا و اولائکا ہم المفلحون